قانون چاکھے والی صرف بطرال بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون ہر حمزہ جے واقع ہوئے پیچھے یا تصغیر یا واو اتے یا مدہ زائدہ دے وچ ہکی کلمے دے اس حمزہ نو جنس ما قبل دی کرندے ہیں جوازن اس تے پیچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کرندے ہیں وجوبن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہر حمزہ جے واقع ہووے پچھے یا تصغیر یا واو آتے یا مدہ زیدہ دے جڑے پچھلے قانون چ کڈے نے جی وچ ہکی کلمے دے اس حمزہ نو جنس ما قبل دی کریندے ہیں جوازن یعنی اصلی حالت پر پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے جی ما قبل کی جنس کر دیں لیکن اس تھی پیچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کریندے ہیں وجوبن چونکہ شرح سر بطرال میں جو کوئی نہیں ہے حمزہ ہے کہ ہے سر بطرال جو ہے قانون ایک کوئی نہیں اچھا جی حمزہ ہو واقع ہو یا تصغیر کے بعد یا واو یا مدہ زیدہ کے بعد جی کلمہ ایک ہو یہ شرطیں پائی جائیں تو کرنا یہ ہے کہ اس حمزے کو جنس ما قبل کی کرنا جائز ہے جب جنس کر لیں گے تو پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے یعنی پہلے یا تصغیر پھر مدہ پہلے واو مدہ زیدہ پھر حمزہ بھول گیا پہلے یا تصغیر پھر حمزہ یا پہلے واو مدہ زیدہ آگے حمزہ یا مدہ زیدہ آگے حمزہ تو اس حمزے کو ما قبل یعنی یا کی یا تصغیر کی یا کی جنس واو مدہ ہے تو واو کی جنس یا مدہ ہے تو یعنی دو صورتوں میں یا ایک صورت میں واو کر کے ادغام کرنا پھر واجب ہے اس کی مطابقی مثال ہے مقروعۃن قارا ہے نا قارا اسم مفعول دا سیگا مقروعۃن کی مضروبۃن تو مقروعۃن میں حمزہ ہے ما قبل اس کے واو مدہ زیدہ ہے واو ما قبل اس کے واو مدہ زیدہ ہے ایک تو اسی طرح اصلی حالت میں پڑھنا مقروعۃن یہ بھی جائز ہے اور حمزے کو ما قبل واو کے جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کریں مقروعۃن جڑا قارا یقرأ با پڑھنا ہے تو اس میں جو اسم مفعول آئے گا تو وہ دو طرح ہوگا مقروعن مقروعن یہ تو مؤنث ہے نا تو مذکر ہو تو بھی یہی ہے نا وہ بھی تو مقروعن ہے نا تو دو صورت ہے اچھا جی خطیئۃن کیا حمزہ ہے ما قبل اس کے یا مدہ زیدہ ہے ما قبل اس کے یا مدہ زیادہ ہے شرطیں موجود ہیں ایک تو خطیئۃن پڑھنا بھی ٹھیک ہے دوسرا حمزے کو یا کر کے پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے خطیئۃن بھی ٹھیک ہے یا تصغیر کی مثال اوفیئسن کیا فآسا دا اسم تفضیل افآسو کی اس کی تصغیر بنائیں عزیر بن تے اوفیئسن کی اوفیئسن تو حمزہ ہے
ما قبل اس کے یا تصغیر ہے، اسی حالت میں پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے. اوفیسن، حمزے کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کریں. اوفیسن، یہ بھی ٹھیک ہے. بیان کرو شرطیں. شرطیں بیان کرتے ہیں. حمزہ ہو اور یا تصغیر کے بعد ہو، یا واو مدہ کے بعد ہو، واو مدہ زائدہ کے بعد، واو مدہ زائدہ کے بعد ہو، یا مدہ زائدہ کے بعد ہو، یعنی اے ما قبل ان تیناں وچوں ایک ہوئے جی، اور کلمہ بھی ایک ہو. کرنا کیا ہے؟ تو قانون کا حکم یہ ہے کہ حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے. جائز کا مطلب ہے کہ اصلی حالت پر پڑھیں، جی جائز ہے. اور ما قبل کی جنس کریں. ما قبل کون ہے؟ با اور یا. پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا یہ واجب، یہ تو واجب ہے. مطابقی مثال یا تصغیر کی، یا تصغیر کی اوفیسن، اسی طرح پڑھنا بھی جائز ہے. اور حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا، پھر یعنی یا کر کے، پھر یا کا یا میں ادغام کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. اوفیسن. اوفیسن. اسی طرح مقروءۃن، مقروءۃن میں حمزہ ہے، ما قبل اس کا واو مدہ زائدہ ہے اور کلمہ ایک ہے. حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا، پھر جنس کا جنس میں ادغام کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. مقروءۃن اور مقروءۃن. یا مدہ کی مثال جیسے خطیئۃن میں ساری شرطیں موجود ہیں، لہذا حمزہ کو ما قبل کی جنس کی اس طرح پڑھیں خطیئۃن، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ما قبل کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. جائز ہے. جنس کا ادغام کرنا پھر واجب واجب ہے. ہے. تو اس طرح بھی پڑھیں گے خطیئۃن تے خطیئۃن، خطیئۃن تے سمجھے جی گل. جی بیان کر کو قانون سمجھ آیا تھا. حمزہ ہو واقع ہو یا تصغیر کے بعد، یا واو مدہ زیادہ کے بعد، یا مدہ زیادہ کے بعد کلمہ ایک ہو، یعنی وہ حمزہ اور یا تصغیر، حمزہ اور واو مدہ زیادہ، حمزہ اور یا مدہ زیادہ ایک کلمے میں ہوں. تو حمزہ کو حکم یہ ہے کہ اصلی حالت پر پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اصلی حالت پر پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور حمزے کو ما قبل کی جنس کریں. حمزے کو ما قبل جنس کرنا جائز ہے. جنس کرنا جائز ہے. جب جنس کر لیں گے تو پھر جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے اوفیسن سامنے ہو یار، تو اس کو اوفیسن بھی پڑھنا جائز ہے. اور اس حمزہ کو اوفیسن پڑھنا بھی جائز ہے. اوفیسن بھی پڑھنا جائز ہے. اور مقروءۃن پڑھنا بھی جائز ہے. مقروءۃن پڑھنا بھی جائز ہے. مقروءۃن پڑھنا جائز ہے. خطیئۃ حانیہ خو، خطیئۃن بھی پڑھنا جائز ہے اور خطیئۃن بھی پڑھنا جائز ہے. تو بے شک کوئی گل نہیں. خطیئۃن یہ تے ٹیلے، خطیئۃن پڑھنا بھی جائز ہے. حمزہ ہو حمزے کا ما قبل یا تصغیر حمزہ ہو حمزے کا ما قبل یا تصغیر ہو، یا حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو، یا حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو، یا حمزے کا ما قبل یا حمزے کا ما قبل یا مدہ زیادہ ہو. اے تین جی تیناں وچ ایک ہوے تے کلمہ بھی ایک ہو، کلمہ بھی ایک ہو. کلمہ بھی ایک ہو. کرنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا ہے، جائز ہے. جنس کرنا جائز ہے، یعنی اصلی حالت پر پڑھیں یا اصلی حالت پر پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. اور ما قبل کی جنس کریں. ما قبل کون ہے؟ واو یا یا مدہ. یا تصغیر تے یا مدہ تے یا ہو گئی نا، کہ یا تصغیر جیڑی چائنا دی تے یا مدہ جاپان دی ہے، یا یہ نا دوویں تے یا واو ہونی ہے. تو ما قبل کی جنس کریں گے تو کیا بنے گا؟ حمزہ یا واو بنے گا، یا تیسری شے بننا س وہ یا تصغیر دی یا نہیں تے یا مدہ زیادہ بھی، کہ دو شیاں نے نہیں، یہ دو تو یا نے نا، تے دو میں یا ہی نے نا، کہ بکری بکری یا نے. یا کیا ہو؟ واو مدہ زیادہ ہو. تب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ما قبل کی جنس کر کے کرنا جائز ہے. جنس میں ادغام کرنا ہے. پھر جب جنس کر لیں گے، جب جنس کر لیں گے تو پھر جنس میں ادغام کرنا یہ واجب ہے. واجب ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ تو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو ہم جنس ہو جائیں گے تو پھر ما قبل کا ما بعد میں ادغام واجب ہے. جی مطابقی مثال تصغیر کی کون سی ہے؟ اوفیسن. اوفیسن،
حمزہ واقعہ حمزے کے ما قبل کون ہے؟ کا ما قبل یا تصغیر ہے، لہذا افے اے سن پڑھیں یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. حمزے کو یا کریں حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کریں یہ بھی جائز ہے. کس طرح؟ فیسن اسی طرح اور مثال واو مدہ کی مقروعاتن مقروعاتن یہ پڑھیں یہ بھی جائز ہے. اور ما قبل کے حمزہ کو ما قبل کی جنس ما قبل کون ہے؟ واو مدہ تو واو کر کے واو کا واو میں ادغام کر کے پڑھیں یہ بھی جائز ہے. کس طرح؟ مقروعاتن پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح خطیئاتن پڑھنا بھی جائز ہے. پڑھنا بھی جائز ہے. حمزہ کو ما قبل یا کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر کے خطیجۃ پڑھنا یہ بھی جائز ہے. ایک 4-5 باری پھیرا کھویا کوئی نہیں کچھ سمجھ آئی مولی سنات کو بلے پہ ہی جائے کو کوئی نہیں. اگلا جی بابا جی. قانون ہر دو حمزے جے کر اکٹھے آون وچ کلمہ غیر موضوع تضعیف دے اول ساکن ثانی متحرک ہوئے ثانی نو نال یاد بدل کریں ہیں وجوباً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جڑا ہے نا باب تفیل کون تے باب تفاول بائیاں باباں دے وچ انہاں دا عین کلمہ مشدد ہے. صرافہ تے تصرافہ کہ کوئی نہیں صرافہ انہوں آندے نے موضوع علی التضعیف کی آندے نے بے مڈوں ہی اے بنیا ہے شد اتے کیونکہ دو باب بانے نہیں سکتے جب تک انہاں دی عین مشدد سمجھی جے. اے جڑے دو باب ہیں نا کیڑے تفعیل تفاول انہوں آندے نے موضوع کہ ان کی وضع ہے تضعیف. تضعیف دا مطلب ہوتا ہے بھی دو حرف ایک جنس دے ادغام کریے نا انہوں آندے نے تضعیف بھی ایک حرف دا دو باری ہونا تے مشدد کنی باری ہوندا ہے پڑھیا ایک باری جاندا ہے لیکن شد نال پڑھیا جاندا ہے گویا کہ قائم مقام دو دے وچ تے موضوع التضعیف اے ہوندا ہے. سمجھی جے گل وچ بھی شرح ہے. ہن قانون سنو دو حمزے ہوں کیا ہوں اکٹھے ہوں کیا ہوں اور کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں ہوں یعنی تفعیل اور تفاول میں نہ ہوں. یعنی اول ساکن ثانی متحرک ہوئے. اول دو حمزے جو ہے نا جو ہے نا صرافہ تے تصرافہ ان دے وچ بھی اگر او عین کلمہ حمزہ ہوئے اور ساعلا تے تساعلا اے دو حمزے عین کے نے کٹھے نے اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے لیکن یہ موضوع التضعیف ہے اینو کڈیا ہے ایتھے نہیں قانون جاری ہونا. اول ساکن ثانی متحرک ہو حکم یہ ہے ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. دو حمزے ہوں دونوں اکٹھے آئیں کلمہ غیر موضوع التضعیف ہو اور کیا شرط ہے اول ساکن ثانی متحرک ہو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. آنکھو انہوں ہر دو حمزے جے کر اکٹھے آون وچ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف دے اول ساکن ثانی متحرک ہوئے ثانی نو نال یاد بدل کرندے ہیں وجوباً. قانون ہر دو حمزے جے کر اکٹھے آمن وچ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف دے اول ساکن ثانی متحرک ہوئے ثانی نو نال یاد بدل کرندے ہیں وجوباً. قانون اے جڑے پچھلا نا اب ان کڈو نا ہیں یا کڈے نا. اچھا اس میں جو پچھلا آپ نے پڑھا ہے نا در مضارع و جہاد و نفی و نہی و امر بالام جی ان کا تعلق ہے یہ جو یرا اور یری ہے یعنی ان کی ان ساری گردانوں میں قانون جاری ہوگا. جی سمجھا جی کون یرا اور یری کے مضارع میں جہد میں نفی میں نہج میں امر بالام میں ایک گردانہ نصاریاں معلوم مجہول دو ان سب میں یہ قانون جاری ہو. کن میں ان دو بابوں میں کیڑے یرا اور یری را یرا تے ارا یری کے ان سب میں قانون جاری آگے سمجھ اے شاباش جی اے مطلب سی اس دا ہن پڑھو اگلا. اگر
ہر دو حمزہ اگر نہیں اگر دو حمزہ جمع شوند در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف اول ساکن ثانی متحرک بود ثانی را بیا بدل کنند وجوباً. قانون، اگر دو حمزے جمع ہوں کلمے میں، کلمہ غیر موضوع علی التضعیف ہو، یعنی یہ دو باب نہ ہوں، اور اول ساکن ثانی متحرک ہو، ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. شابہ جی. اگر دو حمزے جمع ہوں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں، اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. قانون، اگر دو حمزے جمع ہوں ایک کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں، کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں، یعنی اور دو باب دسے نے تفاعل تے تفیل انہاں وچ نہ ہون، اول ساکن ثانی متحرک ہو، ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. مطلب قانون دو حمزہ جمع شوند در کلمہ غیر موضوع علی التضعیف و غیر موضوع علی التضعیف را چه معنی کلمہ مشدد الوزن باشد، اول ساکن ثانی متحرک باشد، ثانی را بیا بدل کردن واجب است. چون قراء کے در اصل قراء بود، این دو حمزہ است. دو لکھے جی چلو، این دو حمزہ است، این دو حمزہ است، اول ساکن ثانی متحرک است، ثانی را بیا بدل کردن قراء شد. مطلب قانون کا کیا ہے؟ دو حمزے جمع ہو جائیں کلمہ، ایک کلمہ میں، وہ کلمہ غیر موضوع علی التضعیف ہو. غیر موضوع علی التضعیف کا کیا معنی ہے؟ کلمہ مشدد الوضع نہ ہو. تو مشدد الوضع دو باب ہیں، اور صرافات تصرفا احمرہ وچ جڑا ہے نا وہ لام کلمہ ہے، جی این جڑا مشدد ہے صرف دو وچ، جی صرافات یہ آدھے نے موضوع علی التضعیف نو آدھے نے، پکا لو مہربانی کرو جی. تو مکلمہ مشدد الوضع نہ ہو تو وہ دونوں حمزے ہوں کس طرح؟ اول ساکن ثانی متحرک. کرنا کیا ہے؟ ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مطابقی مثال قراءن، کیا؟ قراءن. یہ دو حمزے ہیں، جی اول ساکن ہے، جی ثانی متحرک ہے، جی اور غیر موضوع علی التضعیف ہے. ثانی کو یا کے ساتھ بدل کیا تو بن گیا قراءن. کیا بن گیا؟ قراءن. سمجھ آئے جی؟ اے شاباش جی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ دو حمزے جمع ہوں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں، اور غیر موضوع علی التضعیف کا کیا معنی؟ کلمہ مشدد الوضع نہ ہو، اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. جیسے قراء کے اصل میں قراء تھا، یہ دو حمزے اول ساکن ثانی متحرک ہے تو ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قراء ہو گیا. یہ بر وزن فعل لن ملحق کی جگہ جا کے جی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ دو حمزے جمع ہوں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں، اور غیر موضوع علی التضعیف کا کیا معنی ہے؟ کلمہ مشدد الوضع نہ ہو، اول ساکن ثانی متحرک ہو، ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. جیسے قراءن جو کہ اصل میں قراء تھا، یہ دو حمزے اول ساکن ثانی دو حمزے ہیں، اول ساکن ثانی متحرک ہے، ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قراء ہو گیا. مولوی جی پچھلا جملہ دیکھو، غیر موضوع علی التضعیف کا کیا معنی ہے؟ کلمہ مشدد الوضع ہو. یہ تعریف ہو رہی ہے نہ باشد جڑا ہے نا غیر موضوع علی التضعیف کہ وہ شرط ہے وہ جی تعریف نہ کیتی ہے نا، وہ پیچھے نہ کرما غیر موضوع علی التضعیف نہ ہو
تو غیر موضوع التدیف کا کیا معنی ہے؟ کلمہ مشدد الوضع ہو یا تے وچ ایک با شد وکھرا ہونا چاہیے نا، اے نہ با شد پیچھے لگے گا بھی ایتھے نہ ہووے تے وچ تعریف کیتی ہے نا کہ کلمہ موضوع التدیف کون ہوتا ہے کہ کلمہ شدہ وضع ہو نہ ہو تو پھر تو نہ پڑھیں جی سمجھی جی اس واسطے دھیان کرے جیسے جو کہو بعد پھیرا دین لگے بندہ پھر چکر کھاندے رہندے کی بنیا جی بھی ہو اس نہ باشد تو پہلے بشک ایک باشد پا لو تاکہ جلے پڑھان لگو تو پھر نہ پہ چکر کھاؤ جی ما گفتہ کے دو حمزہ جمع شوند اعتراض آمد از متفرق کیوں لؤلؤن. ہم نے کہا ہے کہ دو حمزے جمع ہوں تب ثانی کو یا سے بدلیں گے، اعتراض ہوا متفرق سے. لو لو ان دو حمزے ہیں، اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے لیکن جڑیاں دے وچ پولا آ گئی ہے، اس واسطے ثانی نو یہ نال نہیں بدلیں گے. ہاں جی ہم نے کہا ہے کہ دو حمزے جمع ہوں، اعتراض آیا متفرق سے جیسے لؤلؤن. جی ہم نے کہا دو حمزے جمع ہوں، اعتراض آیا متفرق سے جیسے لؤلؤن. در یک کلمہ گفتہ اعتراض شد از دو کلمہ چون یقرأ زر بقارئ زر. اللہ اکبر. ایک کلمے میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اعتراض ہوا دو کلموں سے. کیا ہوا؟ دو کلموں سے. وہ پچھلے مثال جی یقرأ زر جی یقرأ اصل کیسی یقرأ یقرأ زر، پھر حمزہ درمیانے کلام میں آ گیا ساگی پڑھیں گے پھر یقرأ زر. ٹھیک ہے نا، اگلا حمزہ ساکن فا کلمہ ہے نا تو یقرأ زر تو پیچھے پڑھے نے اس نے ماں قبل حرکت کے موافق بدلانا جائز ہے نا. یقرأ زر تو یاد رکھا جائے نا، پتہ ہر چیز چٹ ہوں جائے تو اے یقرأ زر پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا. یقرأ کیونکہ یہ ایک کلمے میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ شرط تھی کہ اول ساکن ثانی متحرک ہے، اے الٹ ہو گئے. جی اسی طرح بقارئ زر میں بھی دونوں باتیں ہیں، کلمہ بھی ایک نہیں ہے اور اول ساکن ثانی متحرک بھی نہیں ہے بلکہ الٹ ہو گئے. سمجھائیے دو میں شرطیں تھے کوئی نہیں دیے جی. ہاں جی ایک کلمہ کہا ہے اعتراض ہوا دو کلموں سے جیسے یقرأ زر بقارئ زر. ایک کلمہ کہا اعتراض ہوا دو کلموں سے. ایک کلمہ میں کہا اعتراض ہوا دو کلموں سے جیسے یقرأ زر بقارئ زر. ما گفتہ کلمہ موضوع علی التضعیف نہ باشد اعتراض شد کے باشد چون سأل. ہم نے کہا ہے کہ کلمہ موضوع التضعیف نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو جیسے سأل. اس نو تفعول تے لے جو تسأل دو مثالیں بن جان گی جی. تو یہاں دو حمزے تو ہیں اکٹھے ہیں، ایک کلمے میں ہے اول ساکن ثانی متحرک ہے لیکن چونکہ یہ موضوع التضعیف ہے لہذا ثانی کو یا سے نہیں بدلیں گے. جی ہم نے کہا ہے کلمہ موضوع علی التضعیف نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو جیسے سأل. ہم نے کہا کلمہ موضوع علی التضعیف نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو جیسے سأل. با گفتہ کے اول ساکن ثانی متحرک باشد اعتراض شد کے اول متحرک ثانی ساکن باشد چون امن اؤمن ایمانا. ہم نے کہا تھا اول ساکن ثانی متحرک، اعتراض ہوا اول متحرک ثانی ساکن سے امانا اؤمنا ایمانا. یہ قانون جاری نہیں ہوگا کہ دوسرے کو یا بنا دیں بلکہ پچھلا قانون کے دو حمزے اکٹھے آ گئے، اول متحرک ثانی ساکن گزر گیا قانون کہ کوئی نہیں، تو وہاں ثانی کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا واجب ہے، وہ اور قانون ہے. جی
ہم نے کہا تھا کہ اول ساکن ثانی متحرک ہو، اعتراض ہوا کہ اول متحرک ثانی ساکن ہو، جیسے اَمَنَ اؤمن ایمانا۔ ہم نے کہا کہ اول ساکن ثانی متحرک ہو، اعتراض ہوا کہ اول متحرک ہو اور ثانی ساکن ہو، جیسے اَمَنَ اؤمن ایمانا۔ جی قانون ہر حمزہ جے متحرک ہوئے اتے ما قبل اس دے بھی متحرک ہوئے، اس حمزہ نو نال حرف علت دے بدل کریں تے وف حرکت ما قبل اس دی دے جوازن۔ قانون حمزہ ہووے متحرک ہووے ما قبل اس دے بھی متحرک ہووے، ما قبل بھی اس دا متحرک ہوئے اس حمزہ متحرک نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہن اتے وفق حرکت ما قبل اس دی دے جوازن۔ حمزہ متحرک ہے، ما قبل بھی اس کا متحرک ہے، اس حمزے متحرک کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے جی۔ اصل حمزے دے قانون انہیں کو چوکھے نے جنہیں کو پڑھ دے پہ ہو، حمزے نو حمزہ رہن نہیں دینا، جی حمزے نو حمزہ ان دے نال کچھ کہانی پانی ہے جی، ویدے پہ بھی کسے تھان دے پہ آخر دے بھی لیا کے بل ان دے کوئی نہ کوئی نرمی کرنی ہے بھی جڑا اے آ کردا ہے نا جی، ان دی آ کڈنی ہے جی، اصل گل ہے جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ ہاں جی حمزہ جے متحرک ہوئے اتے ما قبل اس دے بھی متحرک ہوئے، شاباش۔ اس حمزہ نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہیں اتے اتے آتے نہیں اتے تے وف حرکت ما قبل اس دی دے جوازن۔ آنکھ میں بابا قانون ہر حمزہ جے متحرک ہوئے اتے ما قبل اس دے بھی متحرک ہوئے، اس حمزہ نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہن اتے وقت حرکت ما قبل اس دی دے جوازن۔ قانون ہر حمزہ متحرک کے ما قبل او ہم متحرک باشد سر پترال جی 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 با حرکت حمزہ را بر وفق حرکت ما قبل بدل کنند جوازن۔ ہر حمزہ متحرک کہ ما قبل اس کا بھی متحرک ہو، ایتھے آ شرط لگی ہے با آ حرکت، جی جو حرکت حمزے کی ہے ما قبل کی بھی وہی حرکت ہو، یہ شرط لگی ہے تھے تا اتھے پنجابی نا نال لکھنا چاہو تے نال اسے حرکت دے، ما قبل اس دے بھی متحرک ہووے نال اسے حرکت دے، نال بعد لکھ لیا جی، میں تمہیں جملہ دس دیتا ہے، نال اسے حرکت دے، اے شرط لگی بھی با آ حرکت نال اسے حرکت دے۔ کا حکم کیا ہے؟ اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرنا جائز ہے۔ اب حمزہ اگر مفتوح ہے تو ما قبل بھی مفتوح ہے، تو پھر حمزہ الف سے بدلانا جائز ہے۔ حمزہ مضموم ہے، ما قبل بھی مضموم ہے، حمزے کو واو سے بدلانا جائز۔ حمزہ مکسور ہے، ما قبل بھی مکسور ہے تو جاگدا ہے تو اس کو یا سے بدلانا جائز ہے۔ مطلب ہے جی۔ ہاں جی من قانون ہر حمزہ متحرک کے ما قبل اس کا بھی متحرک ہو، اس حرکت کے اسی با حرکت اسی حرکت کے ساتھ، اسی حرکت کے ساتھ اس حمزہ کو ما قبل حرکت کے موافق بدل ما کرتے قبل کی ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرتے ہیں جوازن۔ قانون ہر حمزہ متحرک کے ما قبل اس کا بھی متحرک ہو، اسی حرکت کے ساتھ اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے وقت موافق بدل کرتے ہیں، ما قبل کی حرکت کے موافق، ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرتے ہیں جوازن۔ اے لفظ پکاؤ نا بار وفق دا پہلی بار پڑھاؤ تو بندہ جیب جیب جب مانے کرنے لگ پیندا ہے، ایڑے مانے پکوا رہے ہیں نا ان مانے پکاؤ ما قبل کی حرکت کے وفق پر، پھر وہ وفق پر کی ہوندا استاد جی، ما قبل کی حرکت کے موافق جڑے جڑے میں دس رہے ہوں تے مہربانی کر کے انہوں پکا لو، پھر پتر پڑھان لگا سوکھا ہوندا بندہ جی۔ مطلب قانون چیست اور حمزہ متحرک باشد و ما قبل او ہم متحرک باشد با حرکت حمزہ را با حرف علت بدل کردن بر وفق حرکت ما قبل بدل جائز است۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ ہو متحرک ہو، ما قبل اس کا بھی متحرک ہو اسی حرکت کے ساتھ،
تو اس حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا ما قبل کی حرکت کے موافق جائز ہے. جی لہذا یہ قانون جو سر بطرال کے مطابق ہے وہ یہ ہے، وہ خاص ہے کہ حمزہ متحرک ما قبل بھی متحرک. شرط یہ ہے کہ حمزے اور ما قبل کی حرکت ایک ہو، دونوں مفتوح ہوں، دونوں مضموم ہوں، دونوں مکسور ہوں. اگر حرکتیں بدلیں گی تو قانون جاری نہیں ہوگا. قانون چے میں یہ شرط کوئی نہیں ہے، قانون چے میں، لیکن سر بطرال والوں نے چونکہ وضاحت کی ہے اس لیے یہ شرط ہے. جی مطلب قانون کا کیا ہے؟ حمزہ متحرک ہو اور ما قبل اس کا بھی متحرک ہو اسی حرکت کے ساتھ، تو اس حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا ما قبل کی حرکت کے موافق جائز ہے. شاباش جی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر حمزہ متحرک ہو، ما قبل اس کا بھی متحرک ہو، اسی حرکت کے ساتھ اس حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں کرنا ما قبل حرکت کی ما قبل کی حرکت کے موافق. ما قبل کی حرکت کے موافق. جملہ نہیں پہلے تک پکدا کدوں ہونے لگے ہیں کمال نے جی. مثال سأل رؤوس مستهزئین، ای حمزہ متحرک است، ما قبلش هم متحرک با آ حرکت است. آ حمزہ را برف علت بدل کردند بر وفق حرکت ما قبل، پس التقاء ساکنین شد میا دو واو دو یا. اول ساکن مدہ بود آن را حذف کردند سالا روس مستعزین شدند. بس توجہ جی. مطابقی مثال سا آلہ کیا حمزہ متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، حرکتیں موافق ہیں، لہذا اس کو الف سے بدلانا. اب ہوں جڑی محموز العین دی ماضی ہونی ہے سا آلہ، اس نو سالہ پڑھنا جائز ہے جی. جی بے سالہ کی سیگا ہے، سالہ آ سالہ ہے جی. سمجھے جی. اس سا آلہ کو سالہ پڑھنا جائز ہے. سمجھا جی. رؤوسن میں حمزہ ہے متحرک، ما قبل را متحرک ہے، حرکت دونوں کی ایک ہے ضمہ، تو اس کو واو سے بدلانا جائز ہے. ہوں جڑا اگوں آکھے نا پس التقاء ساکنین، اس کا مطلب ہے کہ اس حمزہ کو واو ساکن سے بدلانا ہے. اس حمزہ کو واو ساکن سے. اس گل میں تھوڑا ابہام ہے اور دوسری کتاب وچ وضاحت آ جائے گی اس نو متحرک نو اس دے مطابق ایویں، لیکن وہ تحقیق آ جائے گی کہ متحرک نو متحرک نال بدلانا ہے تو بن جائے گا رؤوسن. کیا بن جائے گا؟ اس طرح پڑھنا ہے. رؤوسن پڑھنا بھی جائز ہے. تے جو انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس حمزے کو واو ساکن سے بدلانا ہے. تو پھر التقاء ساکن ہے نا کہ دو واؤں کے درمیان پہلا ساکن مدہ حذف ہوگا تو کیا بن گیا؟ روسن. آگے سمجھے. مستہزئین میں حمزہ مکسور ہے، ما قبل بھی مقصور ہے، لہذا حمزے کو یا سے بدلانا جائز ہے. مستہزئین، مستہزئ یہ اصل ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حمزے کو یا ساکن سے بدلانا ہے، تو پھر مستہزئین التقاء ساکن عین ہو جائے گا، پہلا ساکن مدہ گر جائے گا جو حمزے سے بدلی ہے یا، تو پیچھے رہ جائے گا مستہزئین. کیا رہ جائے گا؟ سمجھیے. لیکن رؤوسن تے مستہزئین، رؤوسن تفسیر شاہ وضاحت آ جائے گی کہ انج اصل وچ. لیکن انہاں جڑی گل آکھی اونوں پھیرا دے لو، ظاہر نے بھی لکھی ہے نا کسی کتاب وچ. جی مثال سأل رؤوس مستہزئین، یہ حمزہ متحرک ہے، ما قبل اس بھی، ما قبل بھی ٹھیک ہے، ما قبل اس کا، ہاں قبل اس کا بھی متحرک ہے اسی حرکت کے ساتھ، تو اس حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں ما قبل کی حرکت کے موافق. پس التقاء جل کیتا نا جی تے سا اعلی وچ تو کو نہیں آیا. جی ہاں پس التقاء ساکنین ہو گیا دو واؤں کے درمیان کتے رؤوسن میں، اور دو یاؤں کے درمیان کتے مستہزئین میں. اول ساکن مدہ ہے تو اس کو حذف کرتے ہیں تو سالا روس مستہزئین ہو گئے. شبہ نے کیا شبہ سأل رؤوس
مستعزئین، یہ حمزہ متحرک ہے، ما قبل اس کا بھی متحرک ہے، اسی حرکت کے ساتھ ہے، اس حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں، ما قبل کی حرکت کے موافق ہے، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان دو واؤں کے اور دو یاؤں کے، اول ساکن مدہ ہے، اس کو حذف کرتے ہیں تو سال روس مستعزین ہو گئے۔ ہاں بھائی ما گفتہ کہ حمزہ متحرک باشد اعتراض آمد از ساکن چون یأخذو یؤخذو مئخذن۔ ہم نے کہا ہے کہ حمزہ متحرک ہو، ما قبل بھی متحرک ہو تو تب یہ قانون ہے۔ اعتراض ہوا ساکن سے یأخذو یؤخذو مئخذن، یہ قانون نہیں ہوئے گا۔ وہ پچھلا قانون ہے کہ حمزہ ساکن ما قبل کی حرکت کے موافق بدلے گا، یاخذو یوخذو میخذن ہونا یہی ہے، لیکن پچھلے قانون دیتا ہے۔ ہم بھی ہم نے کہا تھا کہ حمزہ متحرک ہو، اعتراض آیا ساکن سے، جیسے یأخذو یؤخذو مئخذن۔ ہم نے کہا حمزہ متحرک ہو، اعتراض آیا ساکن سے، جیسے یأخذو یؤخذو مئخذن۔ ما گفتہ کہ ما قبل صرفیہ نے حمزہ بھی کہا تھا پاپا مرنا کیا کرنے پہ ہو۔ ما گفتہ کہ ما قبل وہ متحرک باشد اعتراض آمد از ساکن چون یسألو یسألو مسئولن۔ چلو جی، ہم نے کہا تھا کہ ما قبل متحرک ہو، اعتراض ہوا ساکن ہو، یسألو یسألو بھی ٹھیک ہے، تے باب افعال تے لے جو یسألو بنا دیو تا بھی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں ہے جی۔ مسئولن تو یہاں ما قبل کیا ہے، ساکن۔ وہ ہے نا کہ یسألو بناواں گے تو حمزے دی تینے حرکتاں بن جان گے نا، یسألو حمزہ مفتوح، یسألو حمزہ مکسور، مسئول حمزہ مضموم، تے تینے حمزے بن جان گے تو ما قبل ساکن ہے، لہذا یہ قانون جاری نہیں ہوگا، پچھلا قانون ہوئے گا جی۔ ہم نے کہا ہے کہ ما قبل اس کا متحرک ہو، اعتراض آیا ساکن سے، جیسے یسألو یسألو مسئولن۔ ہم نے کہا ما قبل اس کا مولانا دین جان کرو باپ سنا ہر لگا متحرشہ کرل مرل آیا ساکن سے، جیسے یسألو یسألو مسئولن۔ ہاں جی، ما گفتہ با حرکت متحرک باشد اعتراض آمد کے نہ باشد چون سائمہ سئیلا لائمہ مستہزئون۔ ہم نے کہا تھا کہ حمزے کی جو حرکت ہے ما قبل متحرک کی بھی حرکت وہی ہو، جی۔ اعتراض ہوا کہ بدل جائیں، سائمہ حمزہ کی حرکت کسرہ ہے، ما قبل کی فتح ہے، سئیلا حمزے کی حرکت کسرہ، ما قبل کی ضمہ، لائمہ میں تو سائمہ ایک کو چیز ہے، مستہزئون حمزہ کی حرکت ضمہ، ما قبل کی کسرہ، اس لیے یہ قانون جاری نہیں ہوگا جی۔ ہم نے کہا ہے اسی حرکت کے ساتھ متحرک ہو، اعتراض آیا کہ نہ ہو، جیسے سائمہ سئیلا لائمہ مستہزئون۔ آگے سمجھ حرکتیں بدل گئے لہذا یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اسی حرکت کے ساتھ متحرک ہو، اعتراض آیا کہ نہ ہو، جیسے سائمہ سئیلا لائمہ مستہزئون۔ قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح جے داخل ہوئے اتے، اس دے حمزہ استفہام دا اس حمزے وصلی مفتوح نو نار حرف علت دے بدل کرندے ہیں وجوباً۔ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ جی جی ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ یہی ਇਹ ਹੈ ਨਾ حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو اس پر داخل ہو جائے حمزہ استفہام کا تو یہ جو حمزہ وصلی مفتوح ہے اس کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے نال نکی جی یعنی لکھی ہو شرح وچ اتھے آ رہے ہیں تو جب کریں گے نا جی کیونکہ حمزہ وصلی تو لیاندا ہی تاں سی کہ ماں بعد ساکن سی جی تے جس لے حمزہ وصلی الف نال بدل گیا تے ماں بعد ساکن ہے وے
تے التقاء ساکنین خام خواہ آنا ہے ہونا ہے۔ یعنی سمیت باقی رکھنے التقاء ساکنین دے بیان کرو مولوی جی کی آکھیا جی قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح جے داخل ہوئے اتے اس دے حمزہ استفہام دا اس حمزے وصلی مفتوح نو نار الف دے بدل کرندے ہیں وجوباً قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح جے داخل ہوئے اتے اس حمزہ دے حمزہ استفہام دا اس حمزے وصلی مفتوح نو نال الف دے بدل کرندے ہیں وجوباً قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح سمجھی جے گل جی بھئی حمزہ وصلی ہو مفتوح ہو جے اس کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے وہ بھی مفتوح ہوتا ہے تو اب آ بن جائے گا کیا بن جائے گا کنے بنے گا اس آ نو آ کرنا ہے اس ثانی حمزے کو کس کے ساتھ بدلانا ہے آ نال وضو نہ کرے ٹوٹ جائے نو آ کرنا ہے جی ہاں جی قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح کے برا حمزہ استفہام آید آ حمزہ وصلی مفتوح را با الف بدل کنن وجوباً مع باقی داشتن التقاء ساکنین حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو اس کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف کرنا واجب ہے مع باقی رکھنے التقاء ساکنین کے بھئی حمزہ وصلی دا مع بعد ہمیشہ ساکن ہوندا ہے سمجھی جے اس وجہ جتھے او باب تفاعل تے قانون لگے تے پھر کچھ جگہ تے جی او کسرا تے اس کے علاوہ حمزہ وصلی کا مع بعد ساکن ہوتا ہے جب حمزہ وصلی الف بنے گا تو الف بھی ماں بعد بھی تو کیا ہوا اس کو باقی رکھنا ہے پڑھنا ہے جی قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح کے اس پر حمزہ استفہام آئے تو اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً ساتھ باقی رہنے التقاء ساکنین کے قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح کے اس پر حمزہ استفہام آئے اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً ساتھ باقی رکھنے التقاء ساکنین کے مطلب قانون چیست ہر حمزہ وصلی مفتوح باشد و در اول او حمزہ استفہام آید آ حمزہ وصلی مفتوح را با الف بدل کردن واجب است چون آل حسن عندک و ایمن اللہ کے در اصل الحسن ایمن اللہ بودند در اول حمزہ مفتوح وصلی حمزہ استفہام آمد آرا بألف کردند آل حسن عندک و ایمن اللہ شدند مطلب قانون کا کیا ہے مولی ریحان مطلب قانون کا کیا ہے حمزہ وصلی ہو مفتوح ہو کیونکہ حمزہ وصلی مکسور بھی تو ہوتا ہے نکتا سبا حمزہ وصلی ہو مفتوح ہو در اول اس کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے تو اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے الحسن کیا اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصلی ہے یار الف لام دا حمزہ وصلی ہے اوے الف لام دا حمزہ انت پکا ہو جا خدا دا نام جی اور وچ گھر اپنے دے 9 قسم حمزہ کتی اے گھر وچ نہیں ہے باہر ہے پھلا جی تو الحسن کی حمزہ وصلی مفتوح ہے جی کہ کوئی نہیں جی اوپر آ گیا حمزہ استفہام کا تو بن گیا الحسن اب شرطیں موجود ہیں جی ثانی کو الف سے بدلانا واجب ہے تو بن جائے گا الحسن کیا بن جائے گا الان کیا اب اوپر آ گیا حمزہ استفہام کا تو کیا بن گیا الان ثانی کو الف سے بدلایا تو ہے نا قرآن پاک الان وقد عصیت قبل فرعون کیا اب مانا ہے تو اس سے پہلے تو انکار کرتا تھا جی
سمجھیے جی وہ بھی ای ہوئی ہے جی. اچھا جی اسی طرح اے مانا ہے نا اے مانا اکراما اے مان اللہ او قسم چاہیے انہیں اللہ دی اے مانا قسم چاہنا بھی انہیں اللہ دی تے اتنے آ گیا حمزہ استفہام بن گیا اے مانا کیا انہیں اللہ دی قسم چاہیے جی چاہی سو جی ہے تو ہوں اے ثانی نو الف نال بدلایا تھا کہ یا بھی ساکن ہے کی بن گیا اے مان اللہ اے الف بھی پڑھنا ہے تو کوئی یا بھی ساکن پڑھنی عرباں دے خاص ہے جی اسی تو چلو منہ شو گول کر کے کوئی نہ کوئی گزارا کیتا ہے بینج کرنا ہے نہیں جی انج پورا جڑا نا پوری چس یہ جنہ دی زبان ہے انہاں دی میں صاحب تنوں دس دینا جی بھی اے بھی ساڈے بس دا کم نہیں جی ہاں جی منع کرو. مطلب قانون کا کیا ہے؟ توجہ حمزہ وصلی مفتوح ہو اس کے شروع میں حمزہ استفہام آ جائے تو حمزہ وصلی مفتوح کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. یہ اصل قانون اکثر ہوتا ہے جی آلام ہے نا آلام ان کے اوپر الف لام جو تعریف کا آتا ہے تو ان کے بارے میں جب سوال کرنا ہو تو خام حمزہ استفہام آنا ہے کہ نہیں آنا تو اس وقت یہ شکل بنتی ہے آل حسن ہو آل حسین ہو آل العباس ہو آل عباس ہو سمجھائیے جی اے شاباش ہے جی. جیسے آل حسن عندک و ایمن اللہ کے اصل میں الحسن و ایمن تو کیا حسن تیرے پاس ہے اور کیا اس نے اللہ کی قسم اٹھائی یہ مانے ان کے جی تھے. حمزہ شروع میں در اول حمزہ حمزہ مفتوح حمزہ کے در اول حمزہ مفتوح وصلی حمزہ مفتوح وصلی کے اول میں حمزہ استفہام آ گیا تو حمزہ اور شاکر کی پکڑنا ہے تو حمزہ کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو آل حسن عندک و ایمن اللہ ہو گئے شابہ نکیا. قانون کا کیا ہے ہر حمزہ وصلی مفتوح ہو حمزہ استفہام اس کے اول میں حمزہ استفہام آ جائے اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے جیسے آل حسن عندک اور آئمن اللہ آئمن اللہ جو کہ اصل میں الحسن اور آئمن اللہ تھے. اب حمزہ مفتوح کے حمزہ مفتوح وصلی کے اول میں حمزہ مفتوح وصلی کے اول میں اور وصلی حمزہ مفتوح وصلی حمزہ مفتوح وصلی کے اول میں حمزہ استفہام آ گیا اس کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو آل حسن عندک اور آئمن اللہ ہو گیا وصلی اللہ ہائے ترکیب ایک بھی قسم اٹھائی اس نے اللہ کی یہ بلا بھی مطلب مرفوع پڑھیں پیا وصلی گفتہ اعتراض آمد از قطعی چون آنذرتہم ہم نے کہا ہے کہ حمزہ وصلی پر حمزہ استفہام آئے تب بدلے گا اگر حمزہ قطعی پر حمزہ استفہام آ گیا تو پھر نہیں بدلے گا. ان زارا باب فعال ہے ان زارتا اس کے اوپر حمزہ استفہام آیا ان زارتا کیا آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب یہاں ان زارتا نہیں پڑھیں گے بلکہ ان زارتہم جی. وصلی کہا اعتراض آیا قطعی سے جیسے انذرتہم مولی سفیان جاگ وصلی کہا اعتراض آیا قطعی سے جیسے انذرتہم. حمزہ مفتوح گفتہ اعتراض آمد از مضموم و مقصور چون اکتسبا اکتسبا کہ در اصل اکتسبا اکتسبا بودند چون در اول ای حمزہ استفہام آمد حمزہ وصلی ساکت شد اکتسبا اکتسبا شدند. ہم نے کہا ہے کہ حمزہ مفتوح کیا ہو کون وصلی اعتراض آیا مضموم مکسور سے کس سے باب نہیں ایک تاسابہ ماضی معلوم دے وچ حمزہ وصلی کی ہے
ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਮਜਹੂਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਕ ਤੋਂ ਸੇਬਾ ਇੱਕ ਤਾਸਾਬਾ ਤੇ ਉਕ ਤੋਂ ਸੇਬਾ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਫਸਲੀ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜਹੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਇਸਤਿਫਹਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਇੱਕ तासाबा यहाँ ये कानून जारी नहीं करेंगे बल्कि ये हमजा फसली दर्ज कलाम में गिर जाएगा तो आ एक तासाबा बन जाएगा अक तासाबा ते आ उक तोसेबा बन जाएगा अक तोसेबा ऐ सीगे दो मुश्किल बन गए केड़े एक ही सीगे ने तो ये सीगे हैं कि भी ये हमजा इस्तिफाम है इनका हमजा फसली गिर गया असल च आ एक तासाबा ते आ ਇੰਜ ਜਿਲਾ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਦ ਬੰਦ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ हमजा मकतू कहा है एतराज आया मजमूम और मकसूर से जैसे अक्ताबा अक्तुसिबा के असल में इक्तासबा उक्तुसिबा थे जी जब इस हमजा के शुरू में इस्तिफाम हमजा इस्तिफाम आया तो हमजा वसली साकित हो गया तो अक्तासबा अक्तुसिबा हो गए जी हमजा मकसू कहा एतराज आया मजमूम और मकसूर से जैसे अक्तसबा अक्तुसिबा जो कि असल में इक्तसबा उक्तुसिबा थे जब इसके अव्वल में हमजा इस्तिफहाम आया हमजा वसरी साकित हो गया अक्तसबा अक्तुसिबा हो गए मां गुफ्ता के दर हमजा इस्तिफहाम आयत एतराज शुद के नबाशद जो जा अल हसनु के दर असल जा अल हसनु बूद हमजा फसली साकित शुद जा अल हसनु शुद हमने कहा कि हमजा फसली मफ्तू के ऊपर हमजा इस्तिफाम आए तो सानी को अलिफ से बदलाना है अगर हमजा मसली मफ्तू के ऊपर हमजा तो आया लेकिन इस्तिफाम का नहीं है तो फिर हमजा फसली साकित हो जाएगा जैसे जा आ गया अल हसन पर तब जा अल हसन हमजे फसली मफ्तू के ऊपर हमजा तो आ गया है लेकिन इस्तिफाम का नहीं है लिहाजा हमजा फसली साकित हो गया जा अल हसन जा अल अब्बास जा अल हुसैन समझे ना जी ए मतलब है जे किसी का नाम रहमान जार रहमान जी उनका तो अब्दुल रहमान जी हमने कहा है कि उसके अव्वल में हमजा इस्तिफाम आए एतराज हुआ कि ना हो यानी हमजा आया लेकिन इस्तिफाम दा नहीं आया जी जैसे जा अल हसनु के असल में जा अल हसनु था हमजा वसली साकित हो गया तो जा अल हसनु हो गया शाबाश जी हमने कहा उसके अव्वल में हमजा इस्तिफहाम का आए एतराज हुआ कि ना हो जैसे जा अल हसनु जो कि असल में जा अल हसनु था हमजा वसली साकित हो गया जा अल हसन हो गया आगे जी कानून एक कानून के वजह कौन हैगा पढ़ोगा हर हमजा मुनफरिदा मकसूरा बाद जम्मा वाव शवद व मजमूमा बाद कसरा या शवद जवाजन निज़्दे अखफश ए खास कानून एक नहवी दा हमजा हो मुनफरिदा हो यानी दो हमजे ना होन कल्ला हमजा होवे ए मतलब मुनफरिदा ते मकसूर हो मा कबल जो है वो मजमूम हो इस हमजे को अखफश के नज़दीक वाव से बदलाना जायज़ है हमजा हो मुनफरिदा हो ते मजमूमा हो मा कबल मकसूर हो इस हमजे को अखफश के नज़दीक या से बदलाना जायज़ है कल्ला हमजा मा कबल हमजा नहीं और कुछ है वे ए हमजे दा हमजा खुद मजमूम है मकसूर है मा कबल मजमूम है इन वाव नाल बदलाना जायज़ है हमजा मजमूम है ते मा कबल मकसूर है इनू ए अखफश दे नज़दीक है जी हाँ जी शाबाश जी कानून हर हमजा मुनफरिदा मकसूर हो जम्मा के बाद वाव हो हैं
ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، اے حکم ہے، جی ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے اور مضمومہ کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن۔ اخفش کے نزدیک۔ پھر مانا کرو ایک بار، حمزہ منفردہ، منفردہ مقصورہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، یعنی حمزہ مکسور ہے تے ما قبل مضموم ہے تے نو واو نال بدلانا جائز ہے۔ اور مضمومہ کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن اخفش کے نزدیک۔ شاباش جی قانون شاباش۔ ہر حمزہ منفردہ مکسور ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے اور مضمومہ کسرہ کے بعد، اور مضمومہ کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن۔ اور ترجمہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ترجمہ کر ایک باری۔ ہر حمزہ منفردہ مقصورہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے اور مضمومہ کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن اخفش کے نزدیک۔ یعنی حمزہ کلا حمزہ ہے اور حمزہ نال کوئی نہیں تے ہے آپ مکسور تے ما قبل مضموم ہے تے اینو واو نال بدلانا جائز ہے، تے حمزہ کلا ہے تے ہے مضموم تے ما قبل مکسور ہے، اس حمزے نو یا نال بدلانا جائز ہے، لیکن کن کے نزدیک؟ مطلب قانون چیز حمزہ مکسور باشد ما قبل او مضموم سوائے حمزہ باشد ما سوائے عام است، خا یا کے کلمہ باشد خا یا دو کلمہ باشد حمزہ مکسور را بواو بدل کردن جائز است بائیں طور ہاں ات لکھو یا بائیں طور، یا یا لکھو نال یا، اے دوجی شک دو شکا نے نا، یا بائیں تو بائیں طور یا لکھ لے، جی چلو یا بائیں بائیں طور کے حمزہ مضموم باشد ما قبلش مکسور سوائے حمزہ باشد ما سوائے عام است، یا کہ کلمہ باشد یا دو کلمہ باشد حمزہ مضموم را بیا بدل کردن جائز است۔ صبر، مطلب قانون کا کیا ہے؟ حمزہ ہو مکسور ہو ما قبل اس کا مضموم ہو، جو ما قبل مضموم ہے وہ حمزہ نہ ہووے، ما سوا حمزے کا ما سوا ہو، پھر وہ عام ہے، جی ما سوا عام ہے، خواہ ایک کلمے ہو یا دو کلمے ہوں، جی حمزہ مکسور ما قبل مضموم حمزہ نہیں ہو رہے، خواہ ایک کلمہ آوے خواہ دو کلمے۔ حکم یہ ہے کہ اس حمزہ مکسورہ کو واو کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ ایک شک آ گئی، ایک شک دوجی یا بائیں طور کہ حمزہ مضموم ہے ما قبل اس کا مکسور ہے، جو ما قبل مکسور ہے وہ حمزہ نہ ہو، کیونکہ دو حمزے کا قانون پیچھے آ گیا ہے، حمزہ نہ ہو، ما سوا ہو، پھر ما سوا کے لیے چھٹی ہے، خواہ ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہوں، دونوں صورتوں میں اس حمزے کو کیا کرنا ہے؟ یا کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ ہوں ترجمہ کرو۔ مطلب قانون کا کیا ہے؟ حمزہ مکسور ہو ما قبل اس کا مضموم حمزہ کے سوا ہو، ما سوا وہ عام ہے، خواہ ایک کلمہ ہو خواہ دو کلمے ہو، تو حمزہ مکسور تو اس حمزہ مکسورہ کو واو کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ ایک شک یا اس طریقے کے ساتھ کہ حمزہ مضموم ہو ما قبل اس کا مکسور ہو حمزہ کے سوا ہو، ما سوا وہ عام ہے کہ ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہو، تو اس حمزہ مضموم کو یا کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ شابہ بابا جی۔ قانون کا کیا ہے؟ حمزہ مکسور ہو ما قبل اس کا مضموم سوائے حمزہ کے ہو، ما سوا اس کا عام ہے، خواہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلموں میں ہو، اس حمزہ مکسور کو واو کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے، یا اس طریقے کے ساتھ کہ حمزہ مضموم ہو ما قبل اس کا مکسور ہو سوائے حمزہ کے ہو، ما سوائے اس کے عام ہے، ایک کلمہ میں ہو یا دو کلموں میں ہو،
اس حمزہ مضموم کو یا کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے. مثال حمزہ مکسور کے ما قبل آ مضموم باشد غیر حمزہ سئیلا غلام ابراہیم بجابلی اے بجابا لے خود اگلی مثال اس تلکیر مار دیو کٹنا نہیں اتنے انج بریکٹ چ کر دیو یہ تھلے لین تے مثال آ رہی ہے تھی نہیں یہ اگلی مثال ہے. حمزہ مضموم تے ما قبل مکسور دی مثال ہے بجابا لے احد نو اسی پڑھ دے پے ہاں حمزہ مکسور تے ما قبل مضموم اے سمجھا جے اے اگاں ہونی مثال. اچھا جی پہلی مثال مطابقی حمزہ مکسور ما قبل اس کا مضموم لیکن حمزے کا غیر اے سمجھی جے ایک کلمہ تے دو کلمے دوویں مثالاں سو ایلا کیا اب اخفش کے نزدیک اس کو سویلا پڑھنا جائز ہے سو ایلا کو سآلا کو سآلا پڑھنا جائز ہے سو ایلا کو سویلا پڑھنا جائز ہے. غلام ابراہیم دو کلموں کی مثال ہے حمزہ ہے سمجھائیے حمزہ مکسور ہے ما قبل مضموم ہے اس حمزے کو غلام ابراہیم غلام سمجھائیے جی سویلا تے غلام ابراہیم کیا کہ جی مثال حمزہ مکسور کی کہ ما قبل اس کا مضموم ہو حمزہ کے سوا جیسے سوئیلا کو سویلا اور غلام ابراہیم کو غلام ابراہیم پڑھنا جائز ہے. مثال حمزہ مکسور جو کہ ما قبل اس کا مضموم ہو سوائے جو کہ نہیں کہ ما قبل اس کا مضموم ہو غیر سوائے حمزہ کے سوئیلا کو سویلا جیسے سوئیلا کو سویلا اور غلام ابراہیم کو غلام ابراہیم پڑھنا جائز ہے. آگے مثال حمزہ مضموم کے ما قبل آ مکسور غیر حمزہ باشد چون مستہزئون بجبل احد اے دیو حمزہ مضموم ہو ما قبل مکسور ہو وہ ما قبل مکسور حمزہ نہ ہو پھر خواہ کلمہ ایک ہو یا ایک کلمے کی مثال مستہزئون حمزہ مضموم ہے ما قبل مکسور ہے حمزے کا غیر ہے زا ہے اسی کلمے میں ہے تو اس حمزے کو یا سے بدلانا مستہزئون ہوں وہ قانون نہیں لگنا یا مضموم ما قبل مکسور آخر میں واؤ مدہ نقل حرکت کرو وہ قانون ہے یہ حمزے کو بدلیا پیا جی سمجھا جی یہ نہیں رہنا جی. دو کلمہ دی مثال بے جابال احد حمزہ مضموم ما قبل مکسور حمزے کا غیر اس کو یا سے بدلانا بے جابال یوحد بے جابال اخفش کے نزدیک جی. مثال حمزہ مضموم کی کہ ما قبل اس کا مکسور حمزہ کے سوا ہو جیسے مستہزئون کو مستہزئون اور بجابالی احد کو بجابالی پڑھنا جائز ہے. مثال حمزہ مضموم کہ ما قبل اس کا مکسور ہو سوائے حمزہ کے ہو جیسے مستہزئون کو مستہزئون اور مستہزئ بڑا پچھو حمزہ کڈی ہونا ہے مستہزئون کو مستہزئون اور بجبل احد کو احد ہاؤ بے جبل احد بجبل احد کو بجبل بحد حد ہو گئے بحد یحد پڑھنا جائے پھر بجبل احد کو بجبل یحد پڑھنا جائے پھر بجبل احد کو بجبل یحد پڑھنا جائے. اعتراضی مثالیں ما گفتہ حمزہ قانون سمجھ آ گیا جی. اخفش کے نزدیک حمزہ منفردہ
مضموم منفرد کا مطلب ما قبل حمزہ نہ ہوئے حمزہ ہو مضموم حمزہ ہو مکسور ما قبل مضموم اس حمزے کو واو سے بدلانا جائز ہے حمزہ ہو مضموم ما قبل مکسور اس حمزے کو اے مطلب ہے جی ما گفتہ حمزہ مقصورہ باشد اعتراض آمد از مفتوح و مضموم و ساکن کیوں سؤال رؤوس یؤخذ ہم نے کہا ہے کہ حمزہ مکسورہ ہو تو ما قبل کیا ہو مضموم ما قبل مضموم ہو سمجھیے تو اعتراض آیا کہ حمزہ مفتوح ہو جی حمزہ مضموم ہو حمزہ ساکن ہو تو قانون جاری نہیں کریں گے جیسے سؤال جیسے سؤال اصل جب ما قبل مضموم روے جی تے حمزہ مکسور ما قبل مضموم واو نال بدلدا ہے تے جی حمزہ مکسور ما قبل مضموم تا ہووے لیکن حمزہ مکسور نہ ہووے تو ہن واو نال نہیں پڑھیں جیسے سؤال کو سوال نہیں پڑھیں پیچھے آیا قانون وہ ہو رہے جی وہ اے نہیں ہے جی سمجھو اور رؤوسن کو روبوسن نہیں اس قانون کے تحت نہیں بلکہ یو اخاذوں کو یو خاذو اس قانون کے تحت نہیں پچھلے قانون کے تحت کرنا ہے جی ہمیشہ جی ہم نے کہا ہے حمزہ مقصور ہو اعتراض آیا تشابہ حالین ہوندی بھی جی ساکن سے جیسے سؤال کو سوال اور رؤوس کو رؤوس اور یؤخذ کو یؤخذ پڑھنا جائز نہیں اس قانون کے مطابق سمجھ آئیے اور پچھلے قانون کے مطابق پڑھنا ہے جی ہم نے کہا حمزہ مکسور ہو احتراز آیا مفتوح سے مفتوح اور مضموم اور ساکن سے جیسے سؤال کو سؤال رؤوس یؤخذ میں ان میں حمزے کو ما جو ہے نا واو سے بدلائیں اس قانون کے تحت نہیں بدلائیں گے وہ دوسرے قانون ہیں ہمیشہ جی ما گفتہ کے ما قبل آ مضموم باشد اعتراض آمد از مکتوب و مقصور و ساکن چون سائمہ مستہزئین یذعرو ہم نے کہا تھا کہ حمزہ مکسور ہو ما قبل مضموم ہو تب یہ حمزہ واو بنے گا حمزہ تو مکسور ہو لیکن ما قبل مضموم نہ ہو بلکہ مفتوح ہو جیسے سائمہ ما قبل مکسور ہو جیسے مستہزئین ما قبل ساکن ہو جیسے یذعرو تو یہ قانون جاری نہیں ہوگا کہ واو سے بدل جائے ہاں جی نا ما قبل مضموم حمزہ مکسور تے ما قبل مضموم واو نال بدلنا ہے نا یا نال دننا جی ہم نے کہا کہ ما قبل اس کا مضموم ہو اعتراض آیا مفتوح مقصور اور ساکن سے جیسے سائمہ حمزہ تو مکسور ہے ما قبل مضموم نہیں مفتوح ہے اور مستہزئین حمزہ مکسور ہے ما قبل مضموم نہیں مکسور ہے اور یذعرو میں حمزہ مکسور ہے ما قبل ساکن ہے مطلب ہے جی ہم نے کہا ما قبل اس کا مضموم ہو احتراز آیا مفتوح اور مکسور اور ساکن سے جیسے سائمہ مستہزئین تا کی ہے یہ تا زبر ہا تا یا رہا پڑھ کے مستہزئین اور پیچھے بھی سمجھایا پہلے حمزے کٹی ہونے جی مستہزئین یذعرو ما گفتہ کہ ما قبل آ غیر حمزہ باشد اعتراض شد از حمزہ چون اعیبو ہم نے کہا تھا کہ ما قبل اس کا حمزے کا غیر ہو تب اعتراض ہوا حمزے سے او ایبو کی حمزہ تو مکسور ہے ما قبل مضموم ہے لیکن حمزہ ہے اس لیے یہ قانون نہیں جاری کریں گے جی ہم نے کہا ہے کہ ما قبل اس کا غیر حمزہ ہو اعتراض ہوا حمزہ سے جیسے اعیبو ہم نے کہا ما قبل اس کا غیر حمزہ ہو اعتراض ہوا حمزہ سے جیسے اعیبو حمزہ مضمومہ گفتہ اعتراض شد از مفتوح اے بنا او بن نا او بن کون مادہ او بن الف تے یا تے با جی
ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਿਫਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੈਦ ਮੁਤਕਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਉਹ ਯੇਬੋ ਉਕਰਮੋ ਕੀ तो या का जमा नकल करके हमजे को दिया है तो क्या बन गया ओ ईबो बन गया तो ए ओ जी हाँ जग्गे जी हमजा मजमूमा गुफ्ता एतराज शुद अज मफ्तू व मकसूर व साकिन चू मिआरुन मुस्तहज़ीना मिखज़ुन। हमने कहा था हमजा मजमूम ते माँ कबल की मकसूर जी हमजा मजमूम ते माँ कबल इस हमजे को या से बदलाना जायज़ है। जी है एतराज हुआ कि माँ कबल तो मकसूर है लेकिन हमजा खुद मजमूम है ना, माँ कबल क्या है मकसूर है जी। तो हमजा खुद मजमूम नहीं है बल्कि क्या है मफ्तू है। जैसे मे आरुन माँ कबल मकसूर हमजा मफ्तू है जी या हमजा माँ कबल तो मकसूर हमजा मकसूर है। मुस्तहज़ीना माँ कबल तो मकसूर है हमजा साकिन है जैसे मे खाजुन। ए कानून जारी नहीं होगा बिन कितना बदलिए या न वो मे खाजुन मी खाजुन और कानून के तहत है जी। हमजा मजमूमा कहा एतराज हुआ मफ्तू और मकसूर और साकिन से जैसे मिआरुन मुस्तहज़ीना मिखज़ुन। हमजा मज़मूमा कहा एतराज हुआ मफ्तूह और मकसूर और साकिन से जैसे मिआरुन मुस्तहज़ीना और मिखज़ुन। मा कबल मकसूर गुफ्ता एतराज शुद अज मजमूम व मफ्तू व साकिन चू लाउमा रुऊसुन यलउमु। हमने कहा है कि हमजा क्या हो माँ कबल उसका मकसूर हो क्या हो मकसूर हो। हमजा मजमूम ते माँ कबल मकसूर हो तब हमजा या से बदलेगा। हमजा तो मजमूम हो लेकिन माँ कबल बिगड़ जाए। जी मसलन लाओमा हमजा तो मजमूम है लेकिन माँ कबल। रोऊसुन हमजा तो मजमूम है माँ कबल। यल ओमो हमजा तो मजमूम है लेकिन माँ कबल। ला ओमा यल ओमो लई में देखो बनता है जी जी। मा कबल मकसूर कहा है एतराज हुआ मजमूम और मफ्तू और साकिन से हमजा मजमूम है वे माँ कबल दी हालत हो नहीं। जैसे लाउमा रुऊसुन यलउमु। शाबाश। माँ कबल मकसूर कहा एतराज हुआ मजमूम और मफ्तू और साकिन से जैसे लाउमा रुऊसुन यलउमु। ओमो हमजा यार भड़की है। मा कबल गैर हमजा गुफ्ता एतराज आमद अज हमजा चू जाइउन। माँ कबल उसका हमजा ना हो गैर हो। जी हमजा मजमूम माँ कबल मकसूर हमजे को या से बदलाना जायज़ है शर्त है कि माँ कबल हमजा ना होना। अगर हुआ तो फिर नहीं। जैसे जा ए उन क्या जाइउन। या हमजा मजमूम माँ कबल मकसूर तो है जी लेकिन हमजा है गैर नहीं। तो यहाँ वो पिछला कानून लगेगा कि दो हमजे जमा हो जाए कि मकसूर हो तो सानी को जा ए युन जा इन ते जा इन जी। मा कबल या तो बनया दूजा इंदी वजह तो नहीं बनया उनकी वजह तो बने जी या बने जी। लेकिन इदी वजह से इंदी वजह तो नहीं बने जी। ये रौला है इन्हां विच हुंदा हुआ कुछ ही पिया है पर इंदी वजह तो नहीं उनकी वजह तो है। ये उनकी वजह लभण लगे तो परेशान हो जाना है। हाँ जी मा कबल हमजा का गैर कहा है तेनों की एतराज परेशानी आमद बनी। हमजा से जैसे जाइउन। माँ कबल हमजा गैर हमजा का गैर हमजा से कहा क्या क्या माँ कबल हमजे का गैर कहा है। माँ कबल हमजे का गैर कहा है एतराज आया हमजे से जैसे जा ए उन जैसे जा ए उन